رحيل الطرف حبيبي لو تراه الله الله ضحوك السن للعاشق رماه الله الله بهي الطلعة فالمولى وہیں کے وہیں بیٹھے انتظار میں. ٹھیک ہے جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جہاں تک ہم آئے تھے شرک الاحتساب اور شرک الاسباب اور اس میں نیئرنیس آف گاڈ، القریب کی موجودگی کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اور لقد خلقنا الانسان، اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور میں جانتا ہوں اس کا نفس اس سے کیا وسپرنگ کرتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اس کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو القریب ہے اس کی صفات جوڑوں میں ہیں، وہ الخافض بھی ہے، الرافع بھی ہے، وہ الکاشف بھی ہے، اور ستار بھی ہے، ڈھانپتا بھی ہے، وہ ننگا بھی کرتا ہے، وہ دباتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے. تو یہ القریب کی، ہمیں القریب کے قرب کو سمجھنے کے لیے یہ شرک الاسباب کے چیپٹر میں بڑا کرٹیکل سی ایک بات ہے کہ وہ قریب ہے، لیکن وہ ایسا قریب نہیں ہے جیسا زمانی اور مکانی ہوتا ہے، لائک اسپیس اینڈ ٹائم والا قرب نہیں ہے، یہ وجودی قرب ہے کہ جس وجود کو لے کر آپ پھر رہے ہو اس وجود کا خالق بھی وہ ہے. تو there can be nothing more قریب than him. اور جب آپ سوال کرتے ہیں صحابہ کہ اللہ کہاں ہے، تو جواب یہ آتا ہے کہ انی قریب فاستجیبوا لی، اور جب تم مجھ سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، تو میں خود اس کو سنتا ہوں. اور اس کے اوپر اقبال کے بڑے خوبصورت شعر ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر. So it's a beautiful way of putting this concept for us کہ جب ہمارے دل میں توحید کا انقلاب آتا ہے قلب میں، تو پھر کائنات بہت مختلف نظر آتی ہے. پھر قانون علت و معلول کی بجائے ہر عمل، ہر چیز میں جلال و جمال محبوب جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ القریب ایک محض کانسیپٹ نہیں رہ جاتا، ایک نظریہ نہیں رہ جاتا، بلکہ حقیقت بن جاتا ہے. یہ وہ حال ہے جو ایک کلندر کا ہوتا ہے، یہ وہ حال ہے جو ایک ولی کا ہوتا ہے، یہ وہ حال ہے جو ایک مومن کامل کا ہوتا ہے، اور یہ وہ منزل ہے جو ہر مومن کا نصب العین ہونا چاہیے. I mean, we should at least aspire to it. Not all of us are going to reach there. These are very strict standards. اور اللہ تعالیٰ، میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بوجھ ڈالے گا اتنا زیادہ، لیکن at least we should know that this is what the mirage of faith is. یہ faith کی جو ایک چیز ہے، اور وہ حضور کا اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے ایک ایسا ہے، حضور کا ذکر کیا جا رہا ہے، یشری نفسہ، جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. یہاں پہ نفس ڈیزائرز کے لیے ہے، جو اپنی ڈیزائرز کو بیچ دیتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اور بدلے میں اس کو ہم دے دیتے ہیں اپنی مرضی. ایک سودا ہو رہا ہے، حضور کے پاس اپنا نفس ہے، اس نفس کی کچھ خواہشیں ہیں، اور اللہ کے پاس اپنا نفس ہے اور اللہ کے کچھ ارادے ہیں. تو اب یہ سودا ہو رہا ہے کہ حضور اپنا نفس بیچ کر اپنی خواہش اللہ کو دے رہے ہیں، اور اللہ اس کے بدلے میں اپنا ارادہ رسول کو دے رہا ہے. سو یو نو دس از، یہ اصل مطلب اسلام کا جو بنیادی کور ہے وہ یہ ہے. اور ظاہر ہے یہ توحید کوئی زبانی کلامی معاملہ بھی نہیں رہے گا، بلکہ اس کو وجود ملتا ہے ہمارے شعور میں اور ہمارے حال میں. اور یہ پھر یہی توحید ہے جو ہمارے وجود کو چلاتی ہے. اور آج کا مومن جو ہے وہ منہ سے تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، مگر توحید کی، مگر اس کے قلب میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس بے سکونی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم شرک الاسباب اور شرک الاحتساب میں پڑے ہوئے ہیں. تبھی ہر وقت دوڑے پھرتے ہیں. when we see people with power, with money, with resources, we cling to them without even understanding. جب فتح ربانی شروع کی ہے غوث الاعظم نے، تو پہلے ان کے ملفوظ میں جو حدیث لائیں وہ یہ ہے کہ اگر تم نے کسی کے پیسے کی وجہ سے اسے سلام کیا تو حضور نے فرمایا تمہارا 1/3 ایمان گیا. تو آج کا مسلمان جو ہے اس کو غور کرنا چاہیے ان کتابوں پر. اور
سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنے بڑے اولیاء کرام جو ہیں اس سبجیکٹ میٹر کو اتنی زیادہ توجہ کیوں دے رہے تھے. اب ہماری زندگیوں میں الواحد القہار القوی القادر کی جگہ پہ کوئی منسٹر آ گیا ہے, کوئی سیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سو پھر ہم روتے ہیں کہ ہمیں ترقی کیوں نہیں ہوتی اور ہم در در کے بھکاری کیوں بن گئے ہیں. تو یہ تو پھر ہوگا. اب اس کے برعکس دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی مطلب کور کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب ادھار لیا ہوا ہے خدا سے. کسی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طاقت اور اختیار کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. اور ہر عمل کے پیچھے اس حکیم کی حکمت ہے. جب یہ بات ہمارے دل میں, ہمارے قلب میں, ہمارے شعور میں راسخ ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ وہ کس طرح کا القریب ہے. اس سے پہلے we never understand what do we mean by his قرب. یہ ذہنی ترکیب اگر بن جائے, اور مشائخ کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے مریدین کی یہ ذہنی ترکیب بنائیں. جب یہ ترکیب بن جاتی ہے تو پھر ایک علمی تصور خدا کی بجائے ایک ایسے خدا کا تصور انسان کے دل میں آتا ہے کہ جس سے رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے, with whom we can have a relationship, جسے اپنا دکھ درد بیان کر سکتے ہیں. یہی بات اگر سورہ فاتحہ کو اگر آپ توجہ سے پڑھیں گے تو وہ بڑی روز روشن کی طرح سامنے آتی ہے کہ اگر انسان اپنے شعور اور قلب دونوں کو ہم آہنگ کر کے اور فطرت اور شعور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کر کے اگر سورہ فاتحہ کو توجہ سے پڑھ لیں تو اور سمجھ لیں کہ ہمارے اندر اس کا ہمارے اندر کیا ہمیں لیسن دیا جا رہا ہے. حالانکہ ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ زبانی یاد ہے, نہایت مختصر سورہ ہے, تبھی فرض کی گئی ہے نماز میں, آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. ہر مسلمان روزانہ اس کو پڑھتا ہے. کاش کے رٹا لگانے کے بجائے اس پر غور کر لیتا کہ واٹ از دا لیسن دیٹ از بینگ ٹولڈ اس. بنیادی طور پر 2 حصے ہیں اس کے, اور پہلی تعریف ہے اور اس میں وجہ تعریف بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں ہو رہی ہے, کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کی کیونکہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. there is a reason for the praise and then there is praise. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں, اس پر توجہ کیجیے گا جو پالنے والا ہے زمین و آسمان کا, تمام عالمین کا. الرحمن الرحیم وہ ہے جو رحمان ہے, وہ ہے جو رحیم ہے. مالک یوم الدین وہ ہے جو آخرت کے دن کا مالک ہے. اب یہ حمد ہو رہی ہے, تعریف ہو رہی ہے, اور اس تعریف کی وجوہات بیان کر رہی ہیں, تمام صفات کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر سارے صیغے غائب کے استعمال ہو رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا. الرحمن الرحیم وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. There is a kind of a both, there is a kind of a duri, there is a kind of a distance that is being created in the mind of a praying person, کہ وہ اللہ ہے جو پال رہا ہے, وہ اللہ ہے جو رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ اللہ ہے جس نے تم سے حساب لینا ہے قیامت کے دن. پھر یہ شرک الاحتساب سے ہمیں مطلب وہ بچانے کے لیے ہر روز یہ ریمائنڈ کیا مالک یوم الدین, حساب اسی نہیں لینا ہے. اور پھر ایک دم ایاک نعبد, ایاکا, اب کا واحد حاضر کا صیغہ ہے جو سامنے ہو, جو مقرب محسوس ہو, جس کو دیکھا جا سکے, جس کو آپ which is unmistakably in your face. اور ہوا سے یہ جو التفات ہے ایاکا کا, اگر اس کو لنگوسٹکلی آپ دیکھیں تو میرے خیال میں it is just so miraculous, it is just so romantic کہ جب تم نے نماز شروع کی ہے تو وہ تھا, اور جب تم سورہ فاتحہ کے درمیان میں آ گئے تو ہو گئے. اس سے تو تک کا سفر ہے, غائب سے حاضر کا سفر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو جو کہ میرے سامنے ہے میں تیری ہی عبادت کر رہا ہوں, اور صرف تجھ سے ہی میں استعانت مانگتا ہوں, مجھے مدد بھی صرف تجھ سے چاہیے. تو یعنی جب کانوں میں یہ آواز آتی ہے, جب امام جو ہے اس کو ریسائٹ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ وہ سے تو کا سفر ہوتا ہے, حمد سے دعا کا سفر ہوتا ہے, کیونکہ دعا اپنوں سے کی جاتی ہے, مانگا اپنوں سے جاتا ہے. So it's very important to understand it at a very emotional level کہ نصف صورت کے بعد ایک دم ایک اتنا واحد حاضر کا صیغہ آیا ہے,
اور ایک برق سی کوندی ہے, اٹس اے لائٹننگ بولٹ ہیز ہٹ یو, کہ جس غائب خدا کی میں نماز پڑھ رہا تھا وہ سامنے ہے, تو اب میں اس سے مانگ رہا ہوں اور اس کی عبادت کر رہا ہوں. اور قلب کو موڑا جا رہا ہے غائب سے حضوری کی طرف, اور وہ القریب ہو جاتا ہے. ہم اس سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے التجائیں کرتے ہیں, اور وہ کہتا ہے فاستجیبوا لی, اور جب تم التجا کر رہے ہو تو میں تمہارا جواب دے رہا ہوں. تو محض ایک علمی, نظریاتی, تصوراتی تصور سمجھ کر نہیں, بلکہ حقیقی حضوری حقیقی میں القریب سے بات کرنا شروع ہو جاتا ہے, اگر ہمارا شعور جو حاضر ہو, یہ معرفت رکھتے ہوئے کہ وہ کتنا قریب ہے. اقرب الیہ من حبل الورید. اسی طرح حضور کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اقرب ما یکون عبد من رب وهو ساجد. اللہ سے انسان سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. پوری نماز جو ہے الصلاۃ معراج المومن, معراج بھی جو ہے وہ سیڑھی کا نام ہے جو اللہ کا قرب دیتی ہے. تو نماز بھی ایک سیڑھی ہے القریب کی طرف, اور پھر سجدہ جو ہے اس میں وہ قرب کی انتہا ہے. اور یہ معراج ہے مسلمان کو جو صلاۃ اور سجدے میں حاصل ہوتی ہے. اور ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس القریب کے ہم قریب ہو جائیں, وہ تو قریب ہے. یہی روح ہے دین کی. تبھی نمازوں میں صحابہ روتے تھے, اور حضرت عمر فاروق, حالانکہ ویسے ان کی بڑی سخت طبیعت ہمیں بتائی جاتی ہے, جب وہ نماز میں ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق, تو صحابہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جس طرح ہانڈی کے اندر گوشت پک رہا ہے. They would cry so much. اور حضرت عمر ایک دن خلیفہ تھے, تو ایک نو مسلم تھا, وہ آیا, اس نے نماز پڑھی اور وہ مسکراتا رہا نماز میں. تو انہوں نے اس کو بلایا, تو اسے کہا کہ تو رویا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا مجھے رونا نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. اگر تجھے رونا نہیں آتا تو رونی والی شکل ہی بنا لے, ہو سکتا ہے اللہ کو تیرا بہروپ ہی پسند آ جائے. یعنی اب کیوں رویا جا رہا ہے؟ کیا محسوس ہو رہا ہے حضرت عمر کو, کیا محسوس ہو رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کو؟ حضور کی اتنی گریا اور زاری ہے نمازوں میں, کیونکہ وہ القریب کا قرب محسوس کر رہے ہیں, خدا کی معیت محسوس کر رہے ہیں. اور ایک مومن کو ہونا بھی یہ چاہیے کہ اس کو اپنے وجود میں ہر وقت یہ لگے کہ وہ المصور جو ہے وہ اپنی صفات کے رنگ میرے اندر ہر وقت بھر رہا ہے, اس کے سوا کوئی اور حقیقی طور پر موجود ہی نہیں. اور جب مومن ان نظروں سے چیزوں کو دیکھتا ہے, حالانکہ یہ معاملہ مشکل ہے, خاک کے لباس میں ہر طرف علت اور معلول, ہر طرف کاز اینڈ ایفیکٹ ہے, اس حقیقت کو قلب میں راسخ کرنا, شعور کا حصہ بنانا, اٹس اے پریٹی ٹف ٹاسک, اٹس ناٹ ایزی. اور لیکن دس از سم تھنگ دیٹ سیٹس اس اپارٹ فرام اور ادر مخلوق. جانوروں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی, کسی اور مخلوق میں یہ چیز نہیں پائی, اسی لیے ہم اشرف المخلوقات ہیں. اور اگر آپ انبیاء کی دعائیں قرآن میں پڑھیں, جس طرح کل بات ہو رہی تھی لا الہ الا انت, کہ وہ ویل کے مچھلی میں کہہ رہے ہیں کہ تو, وہاں پر بھی حاضر کا صیغہ آ رہا ہے. یہ سورہ فاتحہ کی طرح یہاں پر بھی وہی ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اور اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ اگر حضور کی دعاؤں پر غور کریں تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ ان دعاؤں میں ایمان کی ایسی حقیقت نظر آتی ہے کہ جو بھی حضور مانگ رہے ہیں اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں. تو پھر توحید کا فطری نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے, جب القریب کا قرب نصیب ہو جاتا ہے تو آپ کو پوری مخلوق سے محبت ہو جاتی ہے. You cannot hate anyone, because if everybody is created by the same القریب, اور جتنی بھی قباحتیں ہوں مخلوق میں, مخلوق ہمارے ساتھ جتنی بھی برائی کرے, لیکن ہے تو آخر اسی واحد اور القہار کی مخلوق, نسبت تو اس کی وہی ہے. اور ایمان کی سب سے بڑی علامت بھی حضور نے یہی بتائی کہ المؤمن معلف لا خیر من لا یولف ولا یعلف. عجیب ٹرم ہے, he brought about a new term in Arabic, المؤمن معلف. یہ نہیں کہا المؤمن معلوف, یہ نہیں کہا المؤمن الاف. مومن وہ ہے جو محبت کرے, مومن وہ ہے جس سے لوگ محبت کریں. نو, المؤمن معلف, مومن محبت کا گھر ہے. He is the center of love. جو اس کو دیکھتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے, یہ جس کو دیکھتا ہے محبت کرتا ہے, چاہے اس میں جتنی قباحت ہے, چاہے اس میں اب حضور بھی بارش کے اندر سردیوں کے موسم میں رات کو بجلی کڑک رہی ہے اور ابو لہب کے دروازے پر نوک کر رہے ہیں,
اور ابو لہب کی بیوی اسے کہتی ہے کہ جو بھی آیا ہے بیچارہ بڑا ضرورت مند ہے, مجھے کال دے کہ وہ جو کہے گا تو قبول کرے گا. اس نے کہا ہاں میں کال دیتا ہوں. آگے دیکھا تو اپنے بھتیجا کھڑا تھا. تو اس نے کہا کہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو یہاں پر, what do you need? تو he said I need you to profess faith. تو اب کال بھی دیا ہوا تھا اس نے, تو اس نے کہا یہ بھی کوئی وقت ہے آنے کا. تو اب اس میں اس کا ایک رخ دیکھنے کا یہ ہے کہ کتنی محبت ہے حضور کے ذہن میں. اس نے کہا کہ تو اس وقت کیوں آئے ہے؟ حضور نے کہا اس وقت بجلی کڑک رہی ہے, اور میں نے کہا شاید تیرے دل کے اندر کوئی دراڑ پڑ گئی اور وہاں سے میں توحید کا تجھے پیغام دے دوں اور تیرے دل سے شرک نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں. جس لک ایٹ دس ایکٹ آف لو. ہم تو اس کو بہت مبلغ اور اس کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, لیکن یہی فرق ہے ایک عارف میں اور ایک غیر عارف میں. جب یہ ایک دفعہ شرک الاسباب اور شرک الاحتساب کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر مال, دولت, زمین, گاڑی, اقتدار, عہدے, ان سے زیادہ قیمتی انسان لگتا ہے. کیونکہ کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ کی صفات کا اتنا مزہ انسان ہے. تو پھر آپ کو نظر آتا ہے, آپ کو قدر ہوتی ہے انسان کی کہ جتنا ظرف انسان میں پایا جاتا ہے اللہ کے اخلاق کو اپنانے کا, کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کی صفات اپناؤ. اور اللہ کے قرب کا سب سے مختصر راستہ صوفیہ یہ کہتے ہیں مخلوق کے تھرو ہے, کہ اگر آپ کو اس مخلوق کے اندر خالق کی تخلیق نظر آنا شروع ہو جائے. میں یہی تھا کہ جس کا جو عمل ہے, جس کا جو مذہب ہے, انہوں نے محبت ہی کی ہے. تو یہ پھر نظر آتا ہے کہ انسان پورا خود جو ہے وہ تخلیق کا ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی کائنات کے اندر حقیقی طور پر عزت کے قابل ہے تو وہ بھی انسان ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں بہت کلیئرلی ہمیں سمجھائی ہے. Perhaps we were not paying attention. اور حالانکہ قرآن ایک خالص توحید کی کتاب ہے, اس میں شرک کی آمیزش ممکن نہیں ہے, مگر سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن کی, اور وہ عجیب و غریب واقعہ which shocks everybody to the core. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے ایک خاک کا پتلا بنا رہے ہیں. اس قلنا للملائکہ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین, کہ میں گارے سے ایک جسم بنانے جا رہا ہوں, اور جب میں اس کو اپنے ہاتھوں سے سنوار لوں اور فقعوا له ساجدین, فقعوا تیزی کے لیے آتا ہے, تو ابھی اس کی آنکھ نہ کھلی ہو اور تم سجدے میں ہو. ہمیں جسٹ امیجن کہ اب یہ کون ہے جن کو حکم دیا جائے الملائکۃ المقربون, القریب کے مقرب ہیں, اور یہ وہ ہیں کہ یفعلون ما یؤمرون, جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ بجا لاتے ہیں. اب ان پرفیکٹ بینگز کو, ان بینگز آف لائٹ کو اس خاک کے پتلے آدم کے سامنے جھکایا جا رہا ہے. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے, میں کافر تھا. اور کیا عجیب اللہ نے ایک ٹرمینالوجی, الا ابلیس, ما سوائے ابلیس کی, الا استثناء کا یہاں پہ, کہ ما سوائے ابلیس کے ایوری باڈی پروسٹریٹڈ ٹو ایڈم. ابا انکار, متکبر ہوا. شرک ہوتا ہی تکبر سے, ورنہ نہیں ہو سکتا. کانا من الکافرین, کانا ماضی بعید, شروع سے ہی کافر تھا. just imagine he was مقرب in the court of God. اللہ کہتا ہے وہ تو شروع سے ہی کافر تھا. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے انسان کی رفعت کا, انسان کی عظمت کا, انسان سے محبت کا, کہ یا تو فرشتوں کی طرح آدم سے محبت کر کے یا ابلیس کی طرح کفر اختیار کریں اور انسان کی تذلیل کریں, یا تو آدم کے ظاہر پر نظر رکھیں, اس کو ایک اٹامک میس قرار دیں, کلیکشن آف قرار دیں, یا اس کے اندر جو روح ربانی پائی جاتی ہے اس پر فوکس کریں. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یا نظر حب سے کسی کو دیکھنا, یا دوسرا طریقہ ابلیسی ہے
کیونکہ جب اللہ نے کہا کہ یا ابلیس ما منع کا انتسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ میں نے جس کو 2 ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا؟ تو نے کہا انا خیر من تکبر، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے آگ سے پیدا کیے، مجھے مٹی سے پیدا کیے. تو نہ احترام کر سکا، نہ محبت کر سکا، اور وجہ بنی تکبر، اور ایسے شرک میں مبتلا ہوا. ابن العربی کے بقول اس کا شرک بڑا ہی واضح ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کر تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کا مقرب تھا، اس کو تو آدم نظر ہی نہیں آنا چاہیے تھا. تو اس نے جب کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا تو یہ انکار آدم کے وجود کو مجاز میں حقیقی کر گیا. تو وہ شرک کا مرتکب ہوا، حالانکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اتنا بڑا موحد ہوں کہ اگر تو بھی کہتا ہے تو میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. کرٹیکل مسٹیک طرح کہتے ہیں ہمارے صوفیاء کہ اس کے پاس 3 عین تھیں، ایک عین نہیں تھی. اس کے پاس علم تھا، اس کے پاس عرفان تھا، اس کے پاس عین تھی، آنکھ تھی، لیکن اس کے پاس عشق نہیں تھا. تو عشق دوسرا دیکھنے نہیں دیتا. عشق میں نہ شرک الاحتساب ممکن ہے، نہ شرک الاسباب ممکن ہے، کیونکہ آپ کو معشوق کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو ہمارے اندر یہ سب کچھ پایا جاتا ہے، ہمارے اندر آگ پانی مٹی ہوا سب کچھ پائی جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے سے ہماری تہذیب ایسی بن گئی کہ ہمارے اندر آگ بہت ہے اور محبت خال خال ہے. ہمارے اندر ابلیس کی نفرت بہت زیادہ ہے، ہمارے اندر فرشتوں کی عقیدت نہیں رہ گئی. اور توحید کا کام یہی ہے کہ اس آگ کو، اس پانی کو، اس مٹی کو، اس ہوا کو توازن میں لے آئے. اور اسی توحید کے ذریعے ہی ہماری نفرتیں، ہمارے جھگڑے، ہمارے تعصبات ختم ہو سکتے ہیں. اور اس بات کا قرآن نے بڑا واضح بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. اللہ کہتا ہے کہ اور اس نعمت کو یاد کرو کہ جس کی وجہ سے تم جو آپس میں جھگڑتے تھے، فالف بین، ہم نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں، اخوانا، تم بھائی بھائی بن گئے. اور تم تو ان قریب جہنم کے گڑھے میں گرنے لگے تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے نکالا. تو نفرت اور جہنم کا فاصلہ بہت کم ہے اس قرآن کی آیت میں. تو اسی توحید سے ہی حضور نے شرک الاسباب اور شرک الاحتساب کا خاتمہ کر کے معاشرے کو اکٹھا کیا اور دل جوڑے. آج لوگ توحید پر بات تو کرتے ہیں لیکن نرم لہجوں کی بجائے اتنے سخت لہجے ہیں کہ توحید صرف ایک مفروضہ بن جاتی ہے، محض کلام رہ جاتا ہے، دل میں نہیں اترتی. اور وہی جو اقبال کہتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو جب تک ہم ان 2 شرکوں سے کم از کم، کیونکہ ہمیں شرک جلی کا پرابلم نہیں ہے، حضور نے بھی فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے اس شرک جلی کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا ایک کہ تم دنیا والے بن جاؤ گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے دنیا کے لیے، وہ شرک الاسباب ہے. تو اگر ہم ان 2 کا شعوری طور پر ہی کانسیپچولی ان کو انٹرٹین کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا راستہ آسان ہو سکتا ہے. اینڈ وی کین ریسٹور دا فارمر گلوری آف آور ٹریڈیشن. تو ٹائم ہو گیا اب میرا، تو اب کوئی سوال ہیں اس میں تو آپ کر لیں، کیونکہ I know there'll be millions of questions. بہت زبردست، بڑا امپورٹنٹ موضوع آپ خالص تصوف کا موضوع ہے تو کافی لوگ شاید. لیٹس سی. بسم اللہ، کون سوال کرے گا؟ جی مہر، آپ نے ہاتھ کھڑا کیے. جی تھینک یو فار یور لیکچر. مجھے ایکچولی کنفیوژن، اور جو میرا پہلے بھی یہی کوشچن تھا، آپ کی ایک ایگزامپل تھی کہ، اور آپ نے آج بھی اس کو ریپیٹ کیا کہ جی ہسبینڈس جو ہیں اپنے بیویوں اور بچوں کو اگر حساب دینے لگ جائیں تو وہ بھی شرک الاحتساب میں آپ کسی بھی ہیومن لیکن آپ جو ایگزامپل شرک و احتساب کی دے رہے ہیں وہ اللہ کے حقوق
کانٹیکسٹ میں دے رہے تھے کہ لائک اگر نماز آپ کسی کے ڈر سے پڑھیں, آپ حجاب کسی کے ڈر سے کریں. لیکن میں ابھی بھی میرا کوشچن یہی ہے کہ ہاؤ اباؤٹ دا کانٹیکسٹ آف آر سوشل ڈیلنگس, اس میں کیا ایگزامپل آئے گی؟ سوشل کیونکہ ڈیگنیٹی آپ کی پرویل کرتی ہے نا, جو حقوق آپ کے ایک میاں کے بیوی پر ہیں, اولاد کے والدین پر ہیں, وہ حقوق اللہ نے متعین کیے ہیں, اور جب میں ان کو وائلیٹ کرتا ہوں تو آئی ایم آنسریبل ٹو گاڈ, اور اس میں میں گناہ گار ہوں گا, اور مجھے اس کی سزا اگر میں دنیا میں ٹائم اینڈ اسپیس میں کروں گا, دنیا کی عدالت سزا دے گی, اور اس کی سزا یہاں پر ہونے سے ختم نہیں ہوگا, آگے بھی سزا ملے گی مجھے. حقوق تو آپ وہی کا رہیں گے. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر انسان, لیکن اگر انسان کسی سے زیادتی کرے تو اس کو آنسریبل نہیں ہے, وہ آگے اگلے جہان میں آنسر کرے گا. کو تو اس دنیا میں تو آنسریبل ہے, اور آگے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اگر آپ حدیثوں کا پورا کانٹیکسٹ ہے نا, حدیثوں میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کہتا ہے کہ جو تم میرے رائٹس وائلیٹ کرتے ہو, رائٹ تو سارے خدا کے ہیں, اللہ کہتا ہے اگر تم میرے رائٹ وائلیٹ کرتے ہو, نماز نہیں پڑھتے ہو, روزہ نہیں رکھتے ہو, شراب نوشی کرتے ہو, اس طرح کے کام کرتے ہو, تو مجھے تمہیں جواب دینا ہے. لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ جب لوگوں کی وائلیشن کر کے آؤ گے تو میں اپنے احتساب میں ان لوگوں کو شامل کروں گا, اور ان لوگوں کو تمہیں جواب دینا پڑے گا. تو پھر تو وی آر آنسریبل ٹو ادر ہیومن بینگز, تو یہ کانٹراڈکٹری نہیں ہو گیا؟ نہیں, کانٹراڈکٹری نہیں ہے نا. آپ آنسر دیکھیں نا, اب فرض کیا میری والدہ ہیں, وہ مجھے کہتی ہیں کہ مجھے حرام کی کمائی لا کر دو. اس کو آپ سوشل کانٹیکس میں لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہاں سے یہ بات کر رہا ہے, کیونکہ ہماری جو سوسائٹی کا بگاڑ ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشن پوری کرنے میں نکلے ہوں. مطلب ایک بندہ جو ہے ایز این انڈیویجول, ناٹ ایوری باڈی از این ایکسپرٹ ان ڈیوائن لا. اس کو نہیں پتا کہ شریعت نے کون سے اس کے حقوق جو ہیں دوسرے کے ذمہ واجب کیے ہیں. ابھی میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بچہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جب تک کیلوین کلائن کی اس کے ٹراؤزر نہ ہو, اور جب تک ایپل واچ اس کے ہاتھ میں نہ ہو, تو اس کے باپ نے تو اس کے حقوق پورے ہی نہیں کیے. تو اب باپ جو ہے کرپشن میں مبتلا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ بچے کے حقوق ہیں, وہ حقوق اللہ نے نہیں رکھے. تو بیسیکلی ہم نے اپنے کچھ مفروضے گھڑ لیے ہیں کہ یہ میرا حق ہے. اور میں تو اپنے معاشرے میں یہ دیکھتا ہوں, ہر کسی کو اپنے حق یاد ہیں, دوسروں کے حق کسی کو یاد نہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ پورا فلسفہ آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتی, ابھی بھی آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں, آئی ایم آنسریبل ٹو یو. لیکن یہ سوال کرنے کا حق بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے, اور مجھے جواب دینے کا حق بھی اللہ نے دیا. وہی تو سوشل اسٹیبلٹی بہت زیادہ ہو جائے گی. اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں, حضور کی زندگیوں میں دیکھیں, ان کو تو موت پڑتی تھی کہ یار, ایک بلکہ واقعہ سنا دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے جب قاضی بنے, جب اپنا شروع کیے عدالت, تو پہلا کیس جو ان کے پاس آئے وہ یہ آئے کہ دو لوگ جھگڑتے ہوئے آئے. اور جھگڑا کیا تھا کہ یہ اب کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے کانسیپٹس معاشرے میں رواج پڑ جائیں تو معاشرے پر اثر کیا ہوتا ہے. تو دو لوگ جھگڑتے ہوئے آئے, تو انہوں نے کہا جی یہ مجھے مروا رہا ہے, دوسرے نے کہا یہ مجھے مروا رہا ہے. انہوں نے کہا کیا مقدمہ ہے؟ تو ایک نے کہا کہ میں نے اس کو زمین ٹھیکے پر دی تھی. اس نے کہا تھا میں نے گندم کاشت کرنی ہے, تو میں نے اس سے پیسے لے لیے. اب اس نے جب ہل چلائے تو وہ کسی چیز سے ٹکرائے, جب اس نے وہ اٹھایا تو وہ ایک صندوق تھا جس میں سونا تھا. تو انہوں نے کہا پھر, انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ زمین میں نے تمہیں کاشت کے لیے لی تھی, یہ سونا تمہارا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ میں نے صرف کاشت کے لیے دی تھی, جو اس میں سے نکلنا ہے وہ اس کا ہے. I mean, now just imagine, can you have this kind of a case in Muslim world right now, کہ جہاں پر مجھے یہ ہے کہ میں دوسرے کا حق نہ کھا جاؤں. اور اب وہ دونوں کا جھگڑا اتنا شدید اختیار ہو کہ امام اعظم کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہ ہے میں کیا ان کا ڈیسائیڈ کروں. آخر کہتے ہیں اللہ نے مجھے راہ سجائی. میں نے کہا کہ بھائی تمہارے کو بچے بچے ہیں؟ تو ایک نے کہا ہاں میری بیٹی ہیں, ایک نے کہا میرے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا جو ان کی آپس میں شادی کرو اور ان کے جہیز میں دے دو, جان چھوڑو. بٹ ناؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ ہیپنس جب حقوق اللہ آپ کے ذہن پر چھا جائیں اور مخلوق کے حقوق بھی آپ کو اللہ کے حقوق لگیں, تو یو ول بی آلموسٹ بی پیرالائزڈ بفور یو ڈو اینی تھنگ رانگ ود اینی ون. لیکن وہ جو لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم سوشل نارمز فالو کرتے ہیں یا سوسائٹی کے نارمز ہیں, اور جو تو نہیں, لیکن آپ جس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ لائک اگر میں کسی کے ڈر سے کر رہی ہوں, لائک جیسے عورتیں ہمارے معاشرے کے ڈر سے رہ رہی ہیں, رائٹ, تو کیا وہ شرک کر رہی ہیں کیونکہ وہ تو وکٹمز ہیں. I know many women who are spiritually geared, they do everything because it's a spiritual calling. I know very well. نہیں, لیکن جو وکٹم عورتیں ہیں یا جو وکٹم مائنورٹیز ہیں وہ کسی کے ڈر سے جیتے ہیں.
ڈیفائن نہیں, وہ تو دیکھیں نا جو مائنورٹیز ہیں ان کو تو ذمہ کہا گیا ہے اسلام. جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ مدرسے میں کوئی بچہ اپنے سخت جو ہے مولوی کے ڈر سے نماز میں جھکتا ہے تو وہ تو وکٹم ہے کیونکہ ہی از لیس پاورفل دین دیٹ مولوی. It is not about power. It's got nothing to. یہی تو بیسک جھگڑا ہی یہی ہے کہ power rests with God. اب وہی بچہ جو ہے ہم بھی تو معاشرے میں دیکھیں اسی معاشرے میں وہی بچہ, مطلب ہم تو خود مدرسہ چلاتے ہیں, وہی بچے جو بہت وکٹم پلے کرتے ہیں, نماز کا کہہ دو تو ان کو موت آتی ہے, کلاس میں نہیں بیٹھا جاتا, وہی ہوتے ہیں کہ رات کو پائپوں سے لٹک لٹک کے مدرسے سے باہر جا رہے ہوتے ہیں, تب ان کو مولوی کی سختی یاد نہیں آتی. تو وکٹم بننے کا بھی ہمیں شوق بہت زیادہ ہے. وی کیپ سیلنگ آور سیلف اسٹوریز. وکٹم ہیں بھی لوگ, لیکن آپ کو پتا ہے کہ مدرسے میں اور بھی بڑا کچھ ہو رہا ہے جس میں بچے وکٹم بن رہے ہیں اور وہ وکٹمائزیشن میں سائلنس بھی کر رہے ہیں. تو کیا وہ جو ظلم کر رہا ہے وہ اس پہ گناہ لاگو نہیں ہوتا؟ اور خدا کا جواب دے اور مخلوق کا بھی جواب دے اور خدا کا بھی جواب دے, لیکن وہ جو مخلوق کا جواب دے وہ ان حقوق میں جواب دے ہے جو اللہ نے متعین کیے. اب ایک معاشرہ ہے جس طرح یورپ کا معاشرہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو اے فریڈم آف اسپیچ, وی ہیو فریڈم ٹو بی نیوڈ. اب اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا, پھر وہ تو پھر فریڈم کے چکر میں آپ ہر چیز کی دھجیاں اکھاڑ دیں گے, وہ بھی حقوق ہو جائیں گے کہ میرا رائٹ ہے کہ میں آپ کو گالیاں دوں. No, there has to be some kind of, there have to be solidification of some morality. تو وہ morality انسانوں سے لینے کی بجائے قرآن ڈیوینٹی سے دیتا ہے. You can contest that کہ وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے نہیں, that is a separate بحث. لیکن جو پیراڈائم ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کے قانون کے ماتحت نہ. یہ آپ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اس کو اگر آپ قانون کے حساب سے دیکھیں تو اس کا ایک جہت یہ کھلتی ہے جو کہ شہاب الدین سہروردی نے کھولی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو قانون دان ہیں, ان کی اولادیں ہیں, ان کے والدین ہیں, وہ معاشرے میں رہتے ہیں, ان کی رشتہ داریاں ہیں, وہ ڈیپینڈنٹ ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, اور it's not that they are not penetratable, any pressure can penetrate and they can make laws which are not just. تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے یہ کوئی مجبوری نہیں ہے, نہ میرا کوئی پیو ہے, نہ میرا کوئی پتر ہے, نہ میرا کوئی رشتہ دار, نہ میرا کوئی بگاڑ سکتا ہے, اس لیے جو میں لا دے رہا ہوں اٹس اے نیوٹرل لا, اٹس اے نیچرل لا. تو پیراڈائم یہ ہے, پوائنٹ آف ویو یہ ہے. حقوق کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی سمجھاتا ہے کہ جو حق میں تمہیں بتا رہا ہوں, میں تمہاری فطرت کا خالق ہوں. وہ تو پھر ہم وہی معاشرے کی, مطلب وہی ہے نا کہ یا ہم خدا کے سلیو بن سکتے ہیں یا معاشرے کے. اور مولانا روم کا بڑا خوبصورت شعر ہے, وہ کہتے ہیں ہم خدا خواہی ہم دنیا دوں این خیال است و محال است و جنوں, کہ میرے دل میں اللہ کی محبت بھی آ جائے اور ساتھ اس کمینی دنیا کی محبت بھی آ جائے. تو کہتے ہیں یہ تو خیال ہے, یہ محال ہے, یہ کریزینس ہے. یو ہیو ٹو پک سائڈس. تو حقوق کے معاملے میں ہماری روایت جو ہے وہ اللہ جن حقوق کا متعین کرتا ہے وہ آپ کا برتھ رائٹ ہے, عزت کے ساتھ رہنا, پراپرٹی پرچیز کرنا, ٹو ایکٹ فریلی ان دا انوائرمنٹ, یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں. پھر بہت سے حقوق ہیں جو ہم نے خود بنا لی ہیں, تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہ ثواب کا سوال ہی نہیں. اب مثلا مجھے کوئی اگر گورا کہے کہ گو اسٹارک نیکڈ ان دا اسٹریٹ, تو گناہ ہے تمہارے اوپر کہ اگر تم مجھے کپڑے پہناؤ, پھر سے تو لمٹ ہی کوئی نہیں رہے گی. ایکسلنٹ جی. لیکن ابھی بھی آپ کا جو احتساب کا کانٹیکسٹ ہے نا وہ پاور ڈائنامکس سے اتنا زیادہ واضح نہیں ہوا, کیونکہ جس طرح ابھی آپ بات کرتے ہیں لاز کی, لاز اکثر لوگ وہ بناتے ہیں جو پاورفل پوزیشنز میں ہوتے ہیں, رائٹ, جو ہم نے تو ان سے نہیں نہ بنوانے, ہم نے ان سے نہیں بنوانے, یہی نہیں, لیکن ہم بنا رہے ہیں رائٹ, ہمارے کنٹری کے لاز نہیں. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں جھوٹ بولنا صحیح ہو جائے. آپ نے ایز اے فری پرسن زندگی گزارنی ہے یا ایز اے سلیو گزارنی ہے, یو ہیو ٹو ڈیسائڈ اٹ فار یور سیلف. مطلب میں امریکہ بھی رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہاں پر بھی بے تحاشا سلیوری ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی فریڈم. مخلوق سے تو جب تک میں ان کے لا بنواتا رہوں گا اور ان کو فالو کرتا رہوں گا, اسلام تو اسی کے خلاف موومنٹ ہے. کرسچینٹی, آپ کرسچینٹی, اسلام, جوڈائزم, ایون حضرت نوح کا جو ریلیجن ہے اس کو دیکھیں تو وہ پیٹریارکی کے خلاف ہے, کلرجی کے خلاف ہے. جو سوسائٹی نارم سیٹ کر رہی تھی انہی کو توڑا ہے. تو سوسائٹی از نیور اے اسٹینڈرڈ, میجورٹی از نیور اے اسٹینڈرڈ ان اسلام. رائٹ تھنگ, حق از دا اسٹینڈرڈ,
not the majority. تو اسی سے تو ہم نے نکلنا ہے. ہمارا چیلنج ہی ہے. Yeah, it's not easy. That's why not everybody is Junaid Baghdadi and Ghaus al-Azam. We cave down to the pressure. چلے مہر آپ اس پہ غور کریں, ایک دفعہ دوبارہ سنیں لیکچر. یہ ایک دیکھنے کا طریقہ بھی ہے نا, یہ کوئی مطلب ہے توحیدی سوچ بتا رہے ہیں نا کہ بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو اپنا محتسب بناتے ہیں, اللہ نے ان کو آپ کا حساب لینے کے لیے پیدا نہیں کیا. مین پوائنٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. وہ اللہ نے محتسب آپ کا, اللہ حضور کو کہا ہے کہ تجھے میں نے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ان کے اوپر, تو ہم کون ہوتے ہیں حساب لینے میں؟ صحیح. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. بلال صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا شرک الاعتصاب کے حوالے سے. جی جی احمد سرفراز. سر آواز آ رہی میری؟ بالکل آ رہی ہے. اچھا سر, یہ ہے کہ ایک تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کیا حیثیت رہے گی, اور پھر دوسرا یہ کہ جو برائی کو روکنے کا کہتے ہیں جناب, زبان سے روکیں, ہاتھ سے روکیں یا دل سے روکیں, اس کی, اور پلس غزوات جو ہیں وہ پھر کس لیے ہوئے, تو وہ احتساب کے لیے تو نہیں ہو رہی. زبردستی کوئی چیز امپوز کرنا. نہیں, وہ احتساب کے لیے تو نہیں ہو رہی ہیں. آئی ایم لٹل کنفیوزڈ. جو غزوات ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ there is an oppression that the prophet is facing and he is defending himself, which is the divine حق given to everyone. تو احتساب کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور تبلیغ بھی جو ہے وہ حق اللہ نے دیا ہے کہ اس کی بات پہنچائی جائے لوگوں تک. آگے وہ لوگ قبول نہ کریں قبول نہ کریں, وہ جو ہمارا رویہ ہے کہ ان کو ہم نے گردن دبا کے کلمہ پڑھوانا ہے, وہ بالکل غلط ہے. وہاں پہ فری ول کو ہی پھر آپ انگیج نہیں ہونے دو. دونوں چیزیں ساتھ چلنی ہے نا. فری ول بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہے, اور اس دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی پایا جاتا ہے. آپ کا کام ہے صرف بتا دینا, جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرا کام صرف ذکر کر دینا ہے, آگے لوگوں کی مرضی ہے. اس کا شرک الاعتصاب کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ بتاؤ. وہ تو ہے ہی ڈیوائن سپیچ نا جو آپ آگے بتا رہے ہو. اپنے اس میں اگر آپ بیچ میں اگر اپنی چیزیں جوڑ دو گے تو وہ شرک الاعتصاب ہو جائے گا. جس طرح ہمیں بہت ہماری روایت میں یہ ہوا ہے ریسنٹ دور میں کہ ہم نے اپنی طرف سے اپنی جذبات کی چیزوں کو شریعت کا حصہ بنانے کی کوشش کی, وہ شرک ہوگا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ منہ بھر کر کہہ دیتے ہو ھذا حلال و ھذا حرام, کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اور میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے اوپر, اب اللہ کے اوپر تم لوگ جو ہو وہ بہتان اور افترا کرو گے, وہ تو انتہائی ورسٹ قسم کا جرم ہے. یہ سر شرک الاعتصاب سے اس سے کنیکٹڈ ہے جس طرح وہ پہلی والی بات ہے کہ نماز پڑھنے والے کو جب یہ زبردستی پڑھائی جائے گی, یا اس قسم کے جو باقی حقوق العباد ہیں, یا نہیں, کیا آپ امر بالمعروف اپنے لیے پوچھا کر جائے گا رہے ہو, آپ کیوں نہیں کر رہے ہو, ایسا کرنا چاہیے. ان وہ پھر سوال وہی ہے نا کہ آپ جو امر بالمعروف کر رہے ہو یا نہی عن المنکر کر رہے ہو, وہ منکر اور وہ جو ہے امر وہ آپ نے کریٹ کیا یا خدا کا آگے بتا رہے ہو؟ یہ سر پوری بات ہوئی آگے کہ حق کیا ہے. جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ سوسائٹی جو ہے وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے, میجورٹی سٹینڈرڈ نہیں ہے, حق سٹینڈرڈ ہے, تو حق کو ڈیفائن کون کرے گا؟ تو یہ بھی تو کوئی پرسن ڈیفائن کرے گا نا. لیکن اس کے اوپر تو بہت سے ایسے ہیں کہ حق کس کو کہتے ہیں, اس کے اوپر آپ کہیں گے تو ہم پورا سیشن رکھ لیں گے کہ برہان کے ذریعے حق کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے. قرآن پورا جو ہے برہان کے اوپر چلتا ہے. برہان وہ بدیہی دلیل ہے جس کے بعد مزید سوال جواب کی گنجائش نہ رہے, انلیس کہ انسان کافر ہو. بہت بعض لوگ ہوتے ہیں نا, they just agree to disagree, they just want to disagree to everything, تو ان کا تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن اس کو قرآن نے بدیہی لاجک میں بہت آسانی کے ساتھ سمجھایا کہ حق کیا ہے. بلال صاحب آپ سوال کر لیں. جی عزیر صاحب, بہت مفید لیکچر تھا. آپ نے فری ویل کے اوپر ایک ٹاپک چھیڑا, اس کی آگے وضاحت نہیں کی, تو کائنڈلی اگلے کچھ لیکچرز میں بھی ذرا اس کے اوپر بھی بات جی بالکل, ہم فری ویل پر بات کر دیں گے, بالکل ایک پورا لیکچر اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں گے. جی تھینک یو. تھینک یو بلال صاحب. شازیہ اقبال آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. السلام علیکم حسین صاحب. سب سے پہلے تیمور صاحب, میں آپ سے درخواست کر سکتی ہوں کہ جو میں بات کرنے لگی ہوں آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے, آپ اس کو ایڈٹ کر دیں گے, آپ مطلب اس ٹاک میں نہیں لائیں گے, یا نہیں ہو سکتا؟
نہیں کیوں نہیں ہو سکتا, یہ ساری ٹاکس ہی ابھی پرائیویٹ ہیں. ابھی تو ہم نے عزیر سے اجازت لینی تھی, ہم چاہ رہے تھے ان ٹاکس کو ہم پبلک کر دیں, وہ ہم بعد میں پھر بات آپ سے میں کروں. نہیں لیکن جو یہ حصہ جو میں آپ یہ کویسچن آنسر سارے ہم ڈیلیٹ کر دیں گے, اس سے وہ جو ٹاکس ہیں وہ کر لیں گے, وہ تو کر. اچھا, کیونکہ میں ذرا اپنی بات کرنا چاہ رہی تھی. سب سے پہلے جو آپ کہہ رہی تھی نا زاویے کی بات, پرسیپشن کی, کیونکہ جس گھر میں برٹش پاکستانی ہوں, میں انگلینڈ میں پلی بڑی, 52 سال کی ہوں, وہاں سے پھر میں امریکہ چلی گئی, پھر میں اب پاکستان آئی ہوں, تیسری دفعہ ہجرت کر چکی ہوں. تو میری اپ برنگنگ میں یہ تھا کہ میرے ابو, اب جیسے جیسے میں پاکستان رہتی رہی ہوں, مجھے کافی چیزوں کے انکشاف ہونے لگے. وائی ہی واز دا وے ہی واز, بیکاز ہمارے گھر میں اردو بولنا منع تھا, مشرقی کوئی بھی چیز پہننا منع تھا, نماز پڑھنا منع تھا, خدا کا نام لینا منع تھا. اور میں 5 بچوں, جی ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی, بیکاز میرے دادا ابو پروونشل اسمبلی میں تھے, فیض احمد فیض ان کے کزن تھے. تو اس میں جو نا جو سے براؤن صاحب کہ شراب بھی ناٹ اے بگ ڈیل, وہی ٹپکل جو ماحول ہے, مور انگلش ان دی انگلش. تو ہمارے گھر میں جیسے انگریز ایرسٹوکریسی نکر باکرز میں پائپس کے ساتھ, مطلب گھر بھی آتے تھے تو ہم ان کے غلام, باہر بھی ان کے غلام. اینڈ انفارچونیٹلی میرے والدین دونوں ڈاکٹرز تھے. میرے والدین کے لیے میں سب سے بڑی ہوں, اور میں فساد کی جڑ تھی, میں فتنہ تھی شروع سے, بیکاز آئی واز ایکسٹریملی اسپرچوئل چائلڈ. بچپن سے مجھے خواب آتے تھے, وہ صحیح ہوتے تھے, ابھی تک بھی الحمدللہ. میں چپکے سے ایکچولی استغفر اللہ باتھ روم جا کے نماز پڑھتی تھی, بیکاز ایٹ لیسٹ وہاں پہ میں تالا لگا سکتی تھی. خود بھی جو ہے نا میں نماز ایک شیعہ کی کتاب سے میں نے سیکھ لی, تاج کمپنی سے. اور میری مطلب آپس میں کافی انبندھ, بیکاز جو مہر بھی بات کری تھی, بیکاز مائی مدر واز اے کوالیفائڈ ڈاکٹر. خود ان کے ابو بھی آرتھوپیڈک سرجن رہے, ان کا ہاسپٹل ہے فیصل آباد میں. تو شی کیم, وہ نازوں میں سے پلی تھی, اینڈ دین شی گوز اینڈ ایوری سیکنڈ ڈے کوئی نہ کوئی لڑائی, کوئی نہ کوئی پاور اسٹرگل. تو اس میں جو نا بیچ میں تھی, آئی ہیڈ دا جاب آف ان دونوں کی پل بننے کا, اینڈ میں وہی رہا ساری. ٹھیک ہے جی. تو جو آپ جو نا بتاتے رہے, آئی ہیو ایکسپیرینس دیٹ فار مائی سیلف, دیٹ جرنی. I eventually had to find a sheikh. میری سانس کی تکلیف ہوئی تھی, 1 سال مجھے بیٹھ کے سونا پڑتا تھا, میں باہر نہیں جا سکتی تھی, سمجھ نہیں آتی تھی, ڈاکٹرز کو بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ مجھے ہوا کیا, کینسر ہے کہ کوئی کنٹیجن ہے, کچھ بھی نہیں. And during that time, I read a lot of Sufi books, and I was searching. I've always been a seeker. So it has been really interesting to hear your talks and just now baat kari, because I have experienced that firsthand. جی بالکل. And it is a journey of surrender. ایک وقت آتا جس میں you have to let go and you have to experience it. You have to make a decision. تو اب یہ ایک مصیبت یہاں آ کے یہ ہے کہ میرے رشتہ دار کہتے ہیں ایویں نہیں مذہبی بنتی ہے, because میں حجاب پہنتی ہوں. میں 12 سال سے حجاب پہنی ہوں. جب سے میں عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی, اس کے بعد میرے ابو نے مجھ سے کافی سال باتیں کی, بیکاز یہ عمرہ شمرہ کیا بکواس ہے, اور یہ حجاب والا کیا ڈرامہ تم نے کیا. تو I actually have gone through the opposite. Well, I have been discriminated against within my family for being spiritual and for being religious. یہاں پہ وہ آرگیومنٹ ہے, ولایتی جمی پلی کڑی کس طرح نمازی ہو سکتی, وہ بھی وہ پیو نو ویکتے and ویک ایک ہی شکل. So the thing is, it's really, really strange for me, because جب تک لوگ ان labels کو, ان presumptions کو نہیں چھوڑ دیں گے, they will never have a heart connection. So I am actually suffering this. شکر ہے میں نے لمز میں ایڈمیشن لیا اردو میں, that's my sanctuary, because وہاں پہ وہ مجھے سمجھتی کہ میں اردو سیکھ رہی ہوں اور شاعری پڑھ رہی ہوں اور لٹریچر پڑھ رہی ہوں. But the thing is, زرین آپا سے بھی بات ہوئی ہے, بلال بھائی سے بھی, but it's really a difficult situation, because یہاں پہ جو میں آرگیومنٹ دن رات سنی وہ یہ کہ ایتھے تے اینج ہوندہ ہے, ہمارے معاشرے میں تو ایسے. But the thing is, اگر میں اس پرنسپل پہ جاؤں, بہت بڑا خدا بن چکا ہے جی, معاشرہ بہت بڑا خدا بن چکا ہے جی, ہر چیز کا بہانہ بن گیا. And the thing is, اگر میں اس آرگیومنٹ کے لے کے چلوں, تو میں جس اسکول میں شروع سے تھی, میں ایک ہی کالی بوتی تھی, ایک ہی مسلمان تھی. یونیورسٹی میں نے یورپین لینگویجز سیکھی, فرینچ اور اسپینش, اگین دا سیم تھنگ. فلم میکنگ میں کیلیفورنیا گئی تھی, USC. I was the first hijabi to ever go to film school there on a scholarship.
تو جو بھی میں نے کیا I'm always the only one in the room and I'm tired of it. لیکن the problem is جب مجھے اب احساس ہونے شروع ہوا کہ ہمارے لوگ معاشرے کی ریفرنس کو لیتے, وہ قرآن کی ریفرنس کیوں نہیں لیتے؟ ہر چیز is because فلانا نے یہ کہا. تو آپ کیوں نہیں اندر سے آپ اپنے دل کی آواز سن کے, why don't you find the truth in yourself first? Why are you always looking outside کہ ایتھے تے اینج؟ میں آج تک کسی پاکستانی سے نہیں ملی ہوں اتنے سالوں میں جنہوں نے یہ بہانہ نہیں دیا سوائے اب آپ جو بات کریں پاکستان میں. میں خود کافی ویسے مطلب کافی سب ہوں, سوسائٹی مجھے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتی اتنی زیادہ. I can warn you, I'm going to warn you beforehand. لیکن شکر الحمدللہ آپ میں جو یہ اب جو انسٹیٹیوشن بھی جو بن گیا ہے, جو آپ آگے سے پیش تیمور کر بھائی رہے ہیں, کی اور عظما آپا کی بہت محنت ہے جی, کہ انہوں نے آپ لوگوں کو یہ اسپیس پرووائڈ کی ہے ہم سب کو. بالکل and it's a breath of fresh air for me because I was feeling really isolated here کہ مجھے چپ کر, اور میں دیکھتی ہوں نہیں نیبر سے بھی لیکن بڑی آئی قرآن لگاتی ہر وقت گھر, like and it's really strange for me because برٹش لوگ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے hang on your British ایک حد تک, اور پاکستان بھی ابھی hang on ایسے کیسے. میرے آنے سے پہلے میری کزن مجھے پوچھی تھی کہ کیا آپ حجاب پاکستان میں بھی پہنے گی؟ اگر میں نے 12 سال انگلینڈ میں پہنا ہے تو میں پاکستان میں کیوں نہیں پہنوں گی؟ تو I just don't understand the logic at all. نہیں, وہ خانوں میں کمپارٹمنٹلائزیشن بہت زیادہ ہے اور سوشل بائسز بہت زیادہ ہیں. ہماری پری ڈومینیٹ کرتی ہے سوسائٹی کے نارمز ان آور اسٹینڈرڈ فار واٹ از ٹروتھ, اینڈ اٹس اے ویری سیڈ سچویشن. بالکل. اور جو میری سب سے اچھی فرینڈ آپ بڑی قابل مبارکباد ہیں کہ you have risen to the task and you have went and you have resisted everything and you went towards your calling. This is what tasawwuf is. Well, the thing is, I do have a sheikh, and I searched one for a long time, and I knew when it was right. And now, mashallah, ایک اور مرشد بھی ہے جن کی میں لائف سٹوری بنا رہی ہوں, جو کشمیری سے گئے تھے جب وہ 11 سال کے تھے, الحمدللہ, and I'm constantly in touch with him every day, mashallah. تو اس کا یہ ہے, I do feel very blessed. لوگوں نے مجھے کہا بھی ہے, you know, that I have the hand of God in me. But the thing is that something I understand is at some point you have to decide. بہت سارے لوگ اتنے intellectual arguments کرتے to resist. Yeah, you have to. And اس لیے because اب جس چیز کے ساتھ میں grapple کر رہی ہوں, اب مجھے پرسوں پتہ چلا, جو میری ایک اردو پروفیسر ہے, she's been diagnosed with کچھ ان کا اسٹک ہو گیا, اور اتنی دیر میں سرفراز صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. I think this can be the last. تیمور بھائی, yes sir. سر میرا کوشچن جو ہے وہ شرک الاسباب کے حوالے سے ہے. تو جس طرح بھی یہ آپ سب نے بتایا کہ حقیقی فاعل اللہ ہے, تو اس کو ہم نے ان ریئلٹی یہ سمجھنا ہے یا کہ اس دنیا میں بھی یہی سمجھنا ہے کہ دنیا تو برحال اسباب پہ ہی چل رہی ہے, جو آپ کریں گے تو وہی آپ کو, جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے, بھی کیا ہے اس کو, اس طرح یہ ہے. اور سیکنڈلی اسی کے ساتھ اٹیچڈ کوسچن ہے کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا سجیشن خدا کو دے رہے ہیں جناب کہ اللہ تو اس طرح کر دے, یہ میرے لیے یہ بہتر ہے, تو خدا کو سجیشن دینا کیا اٹس کائنڈ آف شرک؟ نہیں, ایک سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ حقیقی فاعل اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت چاہیے کسی بھی فعل کے لیے, اس کا واحد منبع اور مصدر اللہ ہے, اور ساتھ اس نے فری ول دی ہوئی ہے کہ آپ اس قدرت کو, دو لفظ آتے ہیں فیضان اور خذلان, یہ ڈیبیٹس آ جاتی ہے نا کلام کی. خذلان از اے پاور ٹو ڈو رانگ اینڈ فیضان از پاور ٹو ڈو رائٹ. دونوں کا سورس اللہ ہوگا. آپ کو فری ول دی ہے, آپ اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہو, آپ اس کو صحیح طرح استعمال کرتے ہو, اٹس اپ ٹو یو, لیکن دونوں کا سورس خدا ہے. تو یہ پورا چیپٹر ہے فیضان اور خذلان کا. اور دوسری جو دعا ہے, اٹس ناٹ اے سجیشن, اٹس اے ریکویسٹ ٹو گاڈ, اٹس ناٹ اے سجیشن. یو کین ناٹ سجیسٹ ٹو گاڈ اینی تھنگ, یو کین جسٹ آسک. پکارنا, جس طرح بچہ ماں کو پکارتا ہے, وہ دعا ہے کہ جب اس کو لگتا ہے کہ میں بے بس ہوں, مجھ سے کچھ نہیں ہوگا. اور حضور نے فرمایا الدعاء مخ الایمان, دعا جو ہے ایمان کی بنیاد ہے, ایمان کی جڑ ہے. وہ تو آپ شرک الاسباب سے ویسے ہی نکل گئے نا دعا کر کے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ رانگ, اینڈ دین یو ہیو ٹو توکل آن گاڈ, سو یو آر رائزنگ ابو اسباب, اور آپ مسبب الاسباب کو ریچ کر رہے ہیں.